اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سن رہے ہیں حدود دائرہ، چوتھا باب بزرگان سلف کی روزانہ روش زندگی۔ اس میں پچھلی نشست میں ہم نے سنا صبح سے شام تک کے، رات تک کے ان کے ذکر اللہ کے اوقات۔ آپ نے سنا جو طریقہ تھا مہدی السلام کے دائرے کا اور بعد صحابہ تابعین کا، کہ اول فجر سے طلوع آفتاب تک قید نشست کے ساتھ جماعت خانے میں ذکر اللہ میں بیٹھتے۔ نماز فجر کے بعد پھر اپنے اپنی حجروں میں 1.5 پہر 4.5 گھنٹے تک پھر ذکر اللہ میں بیٹھتے، یہاں تک کہ تاکید تھی کہ کوئی شخص اگر حجرے کے باہر نظر آیا تو اس کا حجرہ توڑ کر پارا پارا کر دیا جائے گا۔ اب آپ آگے اور روایت سنیں گے۔ اگر طلوع آفتاب 6 بجے ہے تو 10:30 بجے تک حجرے کے اندر ہے نا، پھر اس کے بعد 10:30 بجے سے ظہر تک بریک ہے، اسی کے اندر خیل اللہ ہے، ظہر سے پہلے خیل اللہ ادا کر لینا۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد اگر کچھ طبیعت وغیرہ آ گئی ہے تو سودا سلوک لانے جاتے، یہ بہت کم ہوتا، ورنہ ظہر سے عشاء تک اثر ذکر اللہ کا وقت ہے تو ظہر سے عصر تک پھر ذکر اللہ میں بیٹھتے، اور عصر سے مغرب تک اگر بیان قرآن جاری ہے تو بیان قرآن ہوتا، ورنہ ذکر ہوتا۔ بیان قرآن ذکر کے ہی مقابلے میں دیکھیے، اور پھر عصر سے مغرب تک بیان قرآن ہوتا، بیان قرآن کے بعد مغرب کی نماز کے بعد پھر عشاء تک ذکر اللہ میں بیٹھتے۔ پھر اس کے بعد فقراء کرام باری باری سے نوبت میں بیٹھتے، 3 گھنٹے نوبت کی نشست ہوتی، کم و بیش 3 گھنٹے کی ذکر کی نشست ہوتی۔ تو اس طرح 15 گھنٹے، جس کو میں اسلام نے ذکر کثیر بتایا ہے، 15 گھنٹے قید نشست کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کیا جاتا دائرے میں۔ اب آپ سمجھیے 15 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 15 گھنٹے 9 گھنٹے بچے ہوئے، وہی اس میں جو ہے رات کا سونا ہے یا کچھ بھی کھانا پینا ہے، سودا سلوک لانا ہے، دن کا خیل اللہ ہے، یہ باقی کے 9 گھنٹے میں ہے۔ باقی کے 15 گھنٹے جو اس کو میں اسلام نے ذکر کثیر بتایا ہے، اور کہا ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کی برکت سے ذکر دوام، مطلب 24 گھنٹے کا ذکر عطا ہوتا ہے۔ ذکر کثیر کریں گے تو ذکر دوام عطا ہوگا، تو ذکر کثیر 15 گھنٹے کا ذکر کا ہم اسلام نے، اور اس کی ترتیب اس طرح سے بتائی گئی جو آپ نے تفصیلاً سنی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سلطان اللیل اور سلطان النہار کہا گیا ہے، وہ بھی آپ نے سنا کہ سلطان اللیل کہتے ہیں عصر سے عشاء تک، جو رات کا بادشاہ ہے، عصر سے عشاء تک، اور سلطان النہار کہتے ہیں اول فجر سے طلوع آفتاب کو۔ وہاں بس غلط فہمی رہتی ہے، نماز فجر سے طلوع آفتاب آدھا گھنٹہ بیٹھنا، یا عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک آدھا گھنٹہ بیٹھنا، اس کو سلطان اللیل اور سلطان النہار سمجھتے ہیں۔ سلطان اللیل ہے عصر کی نماز سے عشاء کی نماز تک، اور سلطان النہار ہے اول فجر سے، جب وقت فجر کا سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے آپ طلوع آفتاب تک، تو تقریباً جو ہے 1.25 گھنٹے کا وہ بھی وقت ہوتا ہے۔ تو اسی کے تعلق یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امام اسلام نے اس قید نشست کو توڑنے والوں کو، سلطان اللیل اور سلطان النہار کی جو پابندی نہیں کرتا، اس کو میں اسلام نے دین خدا کا فقیر نہیں کہا ہے۔ اس کے بعد آج کی نشست میں تحفظ اوقات کی احتیاط کے تحت لکھا ہے، یعنی جو وقت کی جو حفاظت کرنا ہے اس کے تحت قید نشست کے ساتھ ساتھ اوقات ذکر اللہ کے تحفظ کے بارے میں تذکرہ ہونے پر حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے فرمایا، اگر کوئی شخص 1.5 پہر دن چڑھنے کے اندر، یعنی فجر کی نماز کے بعد حجروں میں چلے آتے، 10:30 بجے تک ان کو ذکر اللہ میں بیٹھنا ہے، 1.5 پہر تک 4.5 گھنٹے، تو ثانی مہدی فرمانے اگر کوئی شخص اس وقت میں 1.5 پہر دن چڑھنے کے اندر حجرے کے باہر نکلے تو اس کا حجرہ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دائرے کے باہر نکال دو، اگرچہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کر فرمایا یہ بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص 1.5 پہر میں اگر باہر نکلتا ہوا نظر آیا، ثانی مہدی جو ہے مسلم کے بعد اجماع میں یہ اعلان کر رہے ہیں، اگر کوئی بھی فقیر باہر نظر آیا تو اس کا جو ہے حجرہ پار پار کر دو، اگرچہ کہ یہ بندہ کیوں نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا بہت اچھا۔ اس کے بعد اب دیکھیے اجماع ہوئی، اجماع کے بعد اب ثانی مہدی مرشد کی نظر دیکھیے رکھنے کے واسطے کہ کون اس کے باوجود بھی جو ہے حجرے کے باہر نکلتا ہے، ذکر اللہ کی یہ قید نشست کو توڑتا ہے، اس کے واسطے یہ لکھا ہے بندگی میاں فرید کی گرفتاری بلکہ عنوان ہے، لکھا ہے کہ ایک روز بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ بندگی میاں خنشیق مہاجر مہدی کے حجرے میں جو دائرے کے پھاٹک کے قریب تھا چھپ کر بیٹھے کہ دیکھے تو صحیح اس 1.5 پہر میں کون فقیر باہر نکلتا ہے۔ بندگی میں خنشیق مہاجر کے جو ہے حجرے میں بیٹھے، جو پھاٹک کے قریب ہے، گیٹ کے قریب ان کا حجرہ ہے، کیونکہ وہاں سے کوئی بھی اگر جائے گا تو معلوم ہو جائے گا، تو خود مرشد اعلیٰ جو ہے اب وہ 1.5 پہر میں بیٹھے ہیں جا کے دیکھنے کے واسطے کہ کون فقیر باہر نکلتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بندگی میں فرید مہاجر مہدی، تمام مہاجرین مہدی ہیں، مہاجر مہدی اپنے حجرے سے نکل کر آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی نے بندگی میاں خنشیق سے فرمایا کہ جاؤ ان کا ہاتھ پکڑ کر لاؤ۔
بندگی میاں خن شیخ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو، میرا سید محمود، بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی بلا رہے ہیں۔ بندگی میاں فرید نے پوچھا کہ میرا جی کہاں ہے؟ انہوں پریشان، انہوں کہاں پہ ہے؟ تو میاں خن شیخ نے کہا کہ میرے حجرے میں تشریف رکھتے ہیں۔ میاں فرید نے دانتوں میں انگلی پکڑ کر کہا کہ مجھے نہ لے جاؤ۔ دیکھیے کیا شرمندگی ہے، کیا خلوص ہے یہ لوگوں کا، کیسے اللہ والے ہیں، مہاجر مہدی یہ بھی۔ انہوں نے دانتوں میں انگلی پکڑ کر کہا کہ مجھے نہ لے جاؤ۔ میاں خن شیخ نے کہا کہ حضرت کے فرمان کی اطاعت جیسی مجھ پر واجب ہے ویسی ہی آپ پر واجب ہے، مطلب مجھے جو لانے کا حکم ہے ضروری ہے، تمہارے اوپر بھی جو ہے آنا ضروری ہے۔ چلیے دونوں حضرت کی خدمت میں آئے۔ ثانی مہدی نے فرمایا ہم نے اور تم نے مل کر کیا محاذرہ کیا تھا؟ محاذرہ ہوا تھا، ڈاکومنٹ جو ہے ہم نے لکھا تھا یہ کہ جو ہے ہم نہیں نکلیں گے باہر ہو کے۔ کیا محاذرہ کیا تھا؟ میاں فرید نے دبی زبان سے عرض کیا کہ میرا جی میں نے کل لکڑیاں کاٹ کر ایک جگہ رکھی تھی جنگل میں، دل میں خیال آیا اگر کوئی لے گیا تو محنت برباد جائے گی، اس لیے بے وقت حجرے سے نکل گیا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اپنے حجرے میں اور ذکر اللہ میں بیٹھ جاؤ، تمہاری لکڑیاں کوئی نہیں لے جائے گا۔ آگے مصنف اردو ادارہ لکھتے ہیں کہ خطب الدین سبحان اللہ مرشد ہو تو ایسا بہی خواہ یعنی اچھا ہی چاہنے والا، اور فقیر ہو تو ایسا راست رو یعنی صاف صاف بول دینے والا۔ اگر فقیر دائرہ سے کسی امر میں کسی میٹر میں لغزش ہو گئی تو مرشد مہربان اس کو تنبیہ کر کے پھر راہ راست پر لانے کو اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے، ان کا فرض جانتا ہے کہ یہ میرا کام ہے ان کو صحیح راستے پہ لانا۔ اور ایک بے محل نوبت میں بیٹھنے میں فیض ولایت کا سلب ہو جانا، یعنی جو وقت پہ بیٹھنا ہے ان کو اسی وقت پہ بیٹھنا رہتا، باری باری سے نوبت فکس ہوتی تھی۔ فقراء کرام اگر 3 فقراء ہے تو رات کے وقت میں ان کو عشاء کی نماز کے بعد سے 9 بجے سے سمجھیے 12 بجے تک، 12 سے 3 تک، 3 سے 6 تک، اس طرح سے وقت ڈیوائڈ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اب 3 ہے، 30 ہے، 100 ہے، وہ ڈیوائڈ ہوتی۔ تو آج جن کی باری پہلے ہے پھر کل ان کی باری دوسری ہوتی، پھر تیسری ہوتی، اس طرح باری بدلتی رہتی تھی۔ تو اس تحت لکھا ہے کہ جمیع مرشدان دائرہ کی یہی عادت رہی ہے کہ تینوں نوبت میں تسبیح کے وقت خود موجود رہتے، مرشد تینوں وقت ہوشیار رہتے کیجیے، تینوں وقت مرشد موجود رہتے، باری باری سے فقراء تو بیٹھتے، انہوں جاتے پھر ان کی جب باری ہونے کے جا کے سو جاتے، لیکن مرشد جو ہے تینوں وقت پہ تسبیح کے وقت پہ موجود رہتے اور دیکھ لیتے کہ کوئی غیر حاضر تو نہیں ہے، غیر حاضر نہیں ہے۔ اسی طرح بیان قرآن کے وقت بھی بندگی میں شاہد دلاور رضی کے دائرے عالیہ میں 1400 فقیر، حضرت شہاب اللہ رضی کے دائرے میں 1800 فقیر تھے۔ باوجود اس قدر کثیر تعداد فقیروں کے مجمع میں اگر ایک شخص بھی غیر حاضر رہے تو مرشد کی نظر فوراً دیکھ لیتی کہ فلاں شخص غیر حاضر ہے، فوراً معلوم کر لیتے۔ ایسی صورت میں کسی کی مجال تھی جو غیر حاضر رہے۔ ایک روز حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ نے، بندگی ملک الہ خلیفہ گروہ جو بندگی میں شیخ المیر کے خلیفہ ہیں رضی اللہ عنہ، ایک روز حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ نے حسب عادت مستعمرہ یعنی جس طرح یہ عادت تھی کہ فقیروں کے اوپر نظر رہتی، نماز عشاء کے بعد دیکھا کہ پہلی نوبت میں فلاں فقیر موجود نہیں ہے، دائرے میں 100 فقراء دیکھیے، ایک فقیر موجود نہیں ہے، تو ان کو مرشد کو نظر پڑ گئی۔ یہ اصل روشن دل بزرگ دین تھے۔ حضرت میاں سے تشریف اللہ کو کہا، بندگی میں فردن کو کہا، میاں سے تشریف اللہ کو کہا کہ فلاں حجرے میں فقیر کے پاس جاؤ اور دریافت کرو کہ نوبت میں کیوں نہیں آئے، معلوم کرنا کیوں نہیں آئے۔ آپ نے آ کر عرض کیا کہ فلاں صاحب کہتے ہیں میرا مزاج اچھا نہیں، اس لیے یہیں نوبت بیٹھ گیا ہوں، یہاں پہ ہی نوبت بیٹھ گیا، اپنے حجرے میں بیٹھ گیا ہوں، جماعت خانے میں نہیں آیا۔ آپ نے کہا کہ جاؤ اور کہو کہ آ کر مسجد میں بیٹھ کر یا لیٹ کر نوبت میں شریک ہو جاؤ۔ انہوں نے کہلایا یہاں میری ماں، بیٹی، بیوی سے اچھی خدمت ہو رہی ہے، اسی لیے یہیں ٹھہرا رہتا ہوں۔ حضرت خلیفہ گروہ نے پھر کہلایا مسجد میں چلے آؤ، یہاں کے بھائی تمہاری سب طرح کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں بول بھی جا رہے ہوں اور پھر ادھر سے پھر مرشد بول بھی جا رہے ہیں، یہاں تمہارے سب بھائی تمہاری خدمت کریں گے۔ انہوں نے پھر کہلایا کہ میری خدمت یہاں جیسی ہو رہی ہے وہاں کیسے ہوگی، یہاں پہ ماں بہن وغیرہ کر رہے ہیں، تو حضرت تشریف جو ہے بیچ میں پھر رہے ہیں، مرشد سے جو ہے پیام پہنچا رہے ہیں اور پھر واپس وہ فقیر کا پیام پہنچا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری خدمت یہاں جیسی ہو رہی ہے وہاں کیسی ہوگی۔ اب تھوڑا سا مزاج ہے، ذرا خرابی بشری تقاضا ہے، تو انہوں نے اس لہجے میں کہا میں تو یہیں ٹھہرا رہتا ہوں، ذرا چڑھ کر کہا کہ جاؤ آج شب کو اگر نوبت کا فیض اگر نہیں دیتے ہیں تو نہ، اتنا کہہ دیے، دیکھیے ذرا چڑھ کر کہہ دیے آج کی نوبت کا اگر فیض، مرشد کو بول بھی جا دیے نہیں دیتے تو نہ دیجیے۔ اب آ کے خلیفہ گروہ کو حضرت تشریف قبول لے لیے، تو خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ نے کہلایا اور خفا ہو کر فرمایا تشریف لا جاؤ، اس سے کہو کہ آج کی نوبت کا فیض مفقود، ختم۔ یہ سخن سنتے ہی وہاں سے زبان سے ادا ہوا، وہاں پہ ختم ہو گیا۔ یہ سخن سنتے ہی مریض نے دیکھا کہ میری ذات سے فیض ولایت سلب ہو گیا، پورا اندر اندھیرا ہو گیا، جو فیض ملا تھا ادھر مرشد کی زبان سے جاری ہوا۔
اپنی یہ حالت دیکھ کر سخت پریشانی کے ساتھ ننگے سر اور ننگے پاؤں مرشد کی خدمت میں بھاگتے ہوئے آئے اور قدموں میں گر کر بہت عجز و الاز کے ساتھ معافی مانگی۔ خلیفہ روح نے کہا کہ حکم کرنے والے نے حکم کر دیا، اب میرا مقدور نہیں جو حاکم کے خلاف دوسرا حکم کر دوں۔ یعنی حکم دیتے وقت حضرت خلیفہ روح اللہ کی ذات میں فنا تھی، زبان سے نکل گیا، ہو گیا ان کے وہ بریکٹ میں اسی لیے لکھے ہیں کہ حکم دیتے وقت آپ میں حق کی شان پیدا ہو گئی تھی، ادھر جو ہے فنا فی اللہ کی زبان سے وہاں پہ ادا ہو گیا وہاں پہ۔ یہ ہے نوبت میں ایک جا بیٹھنے کی نسبت و برکت اور علیحدہ بیٹھنے میں نقصان۔ مصنف لکھ رہے ہیں ایک جا بیٹھنے میں جو فائدہ ہے وہ حضرت خلیفہ وہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ آؤ، یہاں پہ سب کے ساتھ تمہارے کو فیض ملے گا، وہاں پہ اکیلے میں بیٹھنے سے نہیں ہوتا۔ تو حضرت اس واسطے یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ہے نوبت میں ایک جا بیٹھنے کی نسبت و برکت اور علیحدہ بیٹھنے میں نقصان۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ میں کہہ رہا ہے نا ولا تفرقوا، اور جو ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور الگ الگ مت ہو جاؤ۔ تو سب مل کر اس واسطے ذکر اللہ میں بیٹھتے تھے۔ ایک اور ایک عنوان کے تحت لکھا ہے کہ نوبت کی اہمیت۔ ایک روز ایک فقیر دائرہ نے سیدنا مہدی علیہ السلام سے نوبت کی نسبت کہا، ہمارے پاس کیا متاع ہے جو چوری جانے کا خوف ہو؟ تو میں اسلام نے فرمایا یہ وہ متاع ہے، جو ہوشیار بیٹھتے ہیں، یہ وہ متاع ہے کہ گئے پیچھے واپس نہیں مل سکتی، ایک بار چلے گی تو مل نہیں سکتی۔ آپ نوبت میں بیٹھنے کی بہت تاکید کرتے اور فرماتے، مثلاً فرماتے یہ فعل ارکان دین سے ہے، یعنی فرض ہے، اتنی تاکید تھی دیکھیے۔ پھر فرماتے ہیں اگر 3 بھائی ہو تو ہر ایک بھائی ایک ایک پہر نوبت بیٹھے، 3 گھنٹے بیٹھے۔ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ سے بندگی میں خن ملک نے کہا آج شب کو میری اور آپ کی نوبت ہے، اور دونوں نوبت میں کھڑے کے کھڑے ذکر اللہ میں رہے اور صبح کی اذان پر نوبت ختم ہوئی۔ اتنا مشغول ہو گئے، صحبت کیا ٹھہرے ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی۔ اس کے بعد کاسبین کے لیے اوقات ذکر اللہ ہے، انشاءاللہ یہ کل کی نشست میں پڑھیں گے، تھوڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ جتنا بھی جو سن رہے نہیں، یہ فقراء کرام کی زندگی، کاسبین دائرے کے باہر دائرے کے اندر رہنے والے فقراء کرام کی یہ لائف سٹائل جو بتائی جا رہی ہے، کس طرح سے ان کی زندگی تھی، وہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ہم جو ہے کوشش کرنا کہ اس میں سے کتنا اخذ کر سکتے۔ آج اگر ہم ترکیز نہ کر رہے ہیں تو ہمارے کو اب کسی کے اوپر جو ہے نکتہ چینی نہیں کرنا نہیں ہے کہ فلاں فقیر ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ہے، بلکہ میں اس میں سے کیا کر سکتا ہوں۔ کہ زندگی موقع دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، اگر ہم نکتہ چینی میں لگے رہیں گے، اس کو ان حوالوں کو لے کے اگر ہم گلے شکوے کرنے بیٹھیں گے تو ہمارا نقصان ہے اس میں۔ اب یہ حوالے لیں گے اور جو ہے بتائیں گے دیکھو بھائی تم کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہیں، نہیں بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، پوچھ تو میرے سے ہوں گی۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کا عمل رہا ہے، یہ صحابہ کے دائرے کا عمل رہا ہے، اس طرح کے جو ہے فقراء کرام گزرے ہیں، اللہ کو انہوں نے حاصل کیا ہے، اللہ میں ہمارے کو جو ہے ایک ذریعہ بتا رہا سامنے۔ تو ہمارا کام ہے کہ اب کسی کے اوپر نکتہ نہ کرنا ہے، آپ یہ دیکھ لینا ہے کہ میں اس میں سے کیا کر سکتا ہوں، کتنا عمل میں کر سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ کل کی نشست میں جو کاسبین کے واسطے جو اوقات ذکر اللہ اس وقت مقرر تھے، جو میں اسلام کا جو فرمان ہے وہ آپ کے سامنے اللہ چاہتا ہوں پڑھ کے سوئیں گے، اور دوسرے 1-2-3 عنوانات ہیں اسی باب کے تحت انشاءاللہ اگلی نشست پڑھیں گے۔